ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج مرزا غالب کی ایک نئی غزل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ بہت ہی پیاری غزل ہے، بڑے سادہ الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن خیالات کی اس میں گہرائی اور گہرائی، اور پھر اس کے اندر جو سادگی ہے اور یوں سمجھیں کہ جو غالبیت ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ چنانچہ میں چاہوں گا کہ یہ غزل تمام احباب شوق کے ساتھ دیکھیں سنیں۔ تو ہم بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں اس کا مطلب لے کر حاضر ہوں، کوشش کروں گا کہ اس میں مزید اشعار بھی اس کے ساتھ مل جائیں، لیکن یہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ چاہے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، جب تک میں شعر کا حق ادا نہ کر لوں گا، جب تک میں اس کے تمام پہلوؤں کو واضح نہ کر لوں گا، مجھ سے آگے نہ جایا جائے گا۔ چنانچہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، یعنی دو باتیں ہیں، دو چیزوں نے مل کر غالب کہتا ہے کہ اس چیز کو عروج پہ پہنچا دیا۔ دو چیزیں کون کون سی؟ ایک تو ذکر اس پریوش کا، یعنی اس پریوش کا مطلب جو ہوتا ہے فارسی میں مکی معنی یکی طرح ہوتا ہے، جیسے ماہوش، جس کو ہم مختصر کر کے ماہوش بھی کہتے ہیں یا مہوش بھی کہہ دیتے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، یعنی چاند کی طرح۔ اور مہروش اگرچہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن مہروش کا مطلب سورج کی طرح، تو طرح کی طرح کی معنی دیتا ہے۔ تو ذکر اس پریوش کا، یعنی پری جیسے کا، یعنی جو اپنے جمال میں، جو اپنے حسن و جمال میں پری کی مانند ہے، ذکر اس پریوش کا۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ایسے جمال کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی صاحب جمال کا، کہ جس کا جمال پریوں کی طرح۔ اور پھر بیان اپنا، اور بیان کرنے والا کون؟ دنیا شعر و ادب کا سب سے فصیح و بلیغ آدمی مرزا غالب، جو رنگ بھر دیتا ہے، جو الفاظ میں جان ڈال دیتا، جس کا منتخب کردہ ہر لفظ گنجینہ معانی ہے، وہ شخص جو ہے پھر اس کو بیان کر رہا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس محبوب کے ذکر کو چار چاند لگ گئے۔ اس کے جمال کی جس طرح سے وضاحت ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر، سو ہو گئی، لیکن اس کا پھر آگے ثمرہ کیا ملا غالب؟ بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا، کہ جس رازدان کے ساتھ میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرتا رہا، اپنے محبوب کے حسن و جمال کی وضاحتیں کرتا رہا، اس کو یوں سمجھے کہ تصور میں جو ہے اس کے سامنے کھڑا کر کے گویا کہ اس کو دکھاتا رہا، بن گیا رقیب آخر، وہی رازداں میرا رقیب بن گیا۔ یعنی اس کے حسن و جمال کے بارے میں سن کر وہ کتنا حسین ہے، وہ ایسا حسین ہے، وہ میرا رقیب بن گیا۔ تو اس طرح سے غالب نے اس شعر کے اندر اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کا رونا رویا ہے کہ ہمارا بیان جو تھا ہمارا ہی دشمن ثابت ہو گیا، وہ جو کہ ہمارا رازدان تھا وہی ہمارا رقیب بن گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، میں وہ بہت کیوں پیتے بزم غیر میں یارب، میں وہ بہت کیوں پیتے بزم غیر میں یارب، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا۔ لیکن ناظرین، یہ شعر اتنا لطیف ہے کہ میں اس شعر کو اس ویڈیو میں اگر ڈال دوں تو ظاہر ہے اس کا الگ تھمبنیل، اس کی الگ شناخت جو ہے وہ گم ہو جائے گی، تو میں اس لیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس شعر کو الگ ویڈیو میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔